مولاي صل وسلم دائما. ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں ناظرین ہم انشاءاللہ کچھ آیتوں کی ہر پروگرام میں تفسیر بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے اور انشاءاللہ ان کی تلاوت بھی سنیں گے. تو یہ تینوں چیزیں اس پروگرام میں آپ سنا کریں گے اور انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ صراط الجنان جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن پاک ہے، اس سے انشاءاللہ ہم لیا کریں گے اور یہ برکتیں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ملا کریں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے اور اس کام میں برکتیں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ پہلے پارے کا آغاز بھی ہے. سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی. چونکہ جب قرآن کھولتے ہیں تو پہلے یہ سورت سامنے تشریف فرما ہوتی ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کو گویا کھولتی ہے. اس سورت میں 1 رکوع 7 آیتیں 27 کلمے اور 140 حروف ہیں. یہ قرآن پاک کی وہ عظمت والی سورت ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور دوبارہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی 2 بار یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی. اس سورت کے فاتحہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں، اور کسی چیز کے ناموں کی زیادتی ہونا، کسی کے القابات کا زیادہ ہونا، یہ اس کی عظمت اور عزت اور شرافت کا بیان ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی نام ہیں. اسے سورہ ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورہ حمد بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی کہتے ہیں. اور یہ سب اس اعتبار سے ہے کہ اس سورت سے کیا کیا برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ یہ بڑی زبردست سورہ مبارکہ ہے. حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہ دیا. جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نماز توڑ کر میرے پاس آ جاتے. بہرحال پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. پھر جب نکلنے کا ارادہ ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا، وہ سورت بھی بتا دیجئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سورت سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی. یہ وہ 7 آیتیں ہیں کہ جو 2 بار نازل ہوئیں اور ان کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہے. اور یہ کتنی پیاری صورت ہے کہ اس سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے دوا بھی ملتی ہے، اس میں دعا بھی ہے اور اس کے ذریعے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں سورہ فاتحہ کی مثل کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. بڑی پیاری سورت ہے سورہ فاتحہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حمد و ثنا بھی اپنی بیان فرمائی ہے، اپنے رب ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے اور مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کے مالک ہونے کا بھی بیان فرمایا ہے. اسی کی عبادت کا استحقاق بھی اس صورت میں بیان ہوا. اسی سے حقیقت میں ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے، اس کا بھی ذکر ہوا. دعا کے آداب بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے اور صراط مستقیم کا بیان بھی کیا گیا، اور ہدایت کی جو راہ ہے وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ راہ کن کی راہ ہے. یعنی گویا یوں سمجھیے کہ یہ سورہ فاتحہ ایک مکمل پیکج ہے کہ چھوٹی سی بظاہر سورت ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے ایک طویل سورت کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس میں علم کے چشمے اور دریا بہا دیے ہیں. سمجھنے والے کے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. محترم ناظرین، آئیے اب سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے ذریعے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور صراط الجنان سے انشاءاللہ ہم اس کو بالترتیب سنتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب شروع ہوتا ہے تو پہلے بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کے متعلق پناہ مانگتا ہوں.
सबसे पहले उसके दुश्मन से नफरत का इजहार होता है, और अल्लाह ताला के दुश्मन और इंसानों के दुश्मन से जब बंदा पनाह ले लेता है तो फिर दामन रहमत में जगह लेने के लिए आता है और अर्ज करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। कुरान पाक की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई है कि अल्लाह ताला के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ से करें। इसी तरह हदीस पाक में भी है कि हर अच्छे काम और अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से की जाए। और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से न की गई तो वो अधूरा रह जाता है। तो हमें हर काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जरिए करना चाहिए, आगाज करना चाहिए जो अच्छे और अहम काम हैं, और इस तरह से हमें आदत बनानी चाहिए। और कुरान जिस तरह बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू होता है, ऐसे ही हमारे अच्छे जो काम हैं, जो अहम काम हैं, वो भी बिस्मिल्लाह से शुरू होने चाहिए। मुसलमानों को इसकी आदत भी रखनी चाहिए। इसी तरह इसमें रहमान और रहीम होने का भी जिक्र है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को रहमान और रहीम फरमाया तो ये उसकी शान से बईद है कि वो रहम ना फरमाए। मरवी है कि एक साइल ने बुलंद दरवाजे के पास खड़े होकर कुछ मांगा, उसे थोड़ा सा दे दिया गया। दूसरे दिन कुल्हाड़ा लेकर आया और दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। उससे कहा गया ऐसा क्यों कर रहा है? उसने जवाब दिया, या तो दरवाजे को अपनी अता के लायक कर या अपनी अता को दरवाजे के लायक। सुभान अल्लाह। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस वाक़े को तफसीर कबीर में बयान करने के बाद दुआया तौर पर अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, रहमत के समुंदरों को तेरी रहमत से वो निस्बत है जो एक छोटे से जर्रे को तेरे अर्श से निस्बत है, और तूने अपनी किताब की इब्तिदा में अपने बंदों पर अपनी रहमत की सिफत बयान की, इसलिए हमें अपनी रहमत और फजल से महरूम न रखना। कही आमीन। ए काश अल्लाह के वली की इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस दुआ से हमें भी हिस्सा मिल जाए। उलमा इकराम ने बिस्मिल्लाह शरीफ के कसीर मसाइल भी बयान किए हैं, कहाँ पढ़नी चाहिए, कहाँ नहीं पढ़नी चाहिए, जिसकी डिटेल है आप सिरातुल जिनान दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से हासिल कर लीजिए। 10 जिल्दों पर यह किताब मायानाज तफसीर कुरान, जिसको क़िबला मुफ्ती अबू सालेह मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने तहरीर फरमाया है। आप इसे लें, इसे पढ़ें, अपने घर की जीनत बनाएं। और अगर आप इसे PDF में हासिल करना चाहें तो दावत-ए-इस्लामी.net से, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी इसको हासिल कर सकते हैं। सूरह फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला ने तमाम तारीफ और तमाम हम्द का मुस्तहिक अपने आप को फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला ही कमाल की तमाम सिफात का जामे है। मुफ्ती कासिम साहब लिखते हैं, हम्द का माना है किसी की इख्तियारी खूबियों की बिना पर उसकी तारीफ करना, और शुक्र की तारीफ यह है कि किसी के एहसान के मुकाबले में जबान, दिल या आज़ा से उसकी ताजीम करना। और हम चूंकि अल्लाह ताला की हम्द आम तौर पर उसके एहसानात के पेश नज़र करते हैं, इसलिए हमारी ये हम्द शुक्र भी कहलाती है। अहादीस में अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बहुत से फजाइल बयान किए गए हैं। इनमें से एक फजीलत समात फरमाइए। चुनांचे हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की इस बात से खुश होता है कि वो कुछ खाए तो अल्लाह ताला की हम्द करे, और कुछ पिए तो अल्लाह पाक की हम्द करे। सुभान अल्लाह। इस आयत मुबारका में रब्बिल आलमीन भी फरमाया गया, यानी सारे जहानों का मालिक। अल्लाह ताला यकीनन सारे जहानों का मालिक है। और लफ्ज रब के कई माना हैं, जैसे सैयद, मालिक, माबूद, साबित, मुस्लिह और बतदरीज मर्तबा कमाल तक पहुंचाने वाला। और अल्लाह ताला के अलावा हर मौजूद चीज को आलम कहते हैं, और इसमें तमाम मखलूकात दाखिल हैं। यानी अल्लाह ताला के अलावा आलम में जो कुछ मौजूद है वो सब अल्लाह ताला का परवरदा है और अल्लाह ताला उसका खालिक है। आगे फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, बहुत मेहरबान, रहमत वाला। रहमान और रहीम अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं। रहमान का माना है नेमतें अता करने वाली वो ज़ात जो बहुत ज़्यादा रहमत फरमाए, और रहीम का माना है बहुत रहमत फरमाने वाला। याद रहे कि हकीकी तौर पर नेमत अता फरमाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वही तन्हा ज़ात है जो अपनी रहमत का बदला तलब नहीं फरमाती। हर छोटी बड़ी ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी, उखरवी नेमत
اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ سب اس کی رحمت میں داخل ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین فرمایا تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دو صفاتی نام رحمان اور رحیم کا ذکر کر دیا، جن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترہیب اور ترغیب یعنی ڈرانا اور پیار کرنا، یہ دونوں آ گیا، اور یہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف راغب کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سورہ حجر میں ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، یعنی میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی ڈرانا بھی ہے اور رحمت کی بات بھی ہے، اور اس انداز سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ترغیب و ترہیب کا اتحاد ہے، اور اس طرح سے مبلغین کو بھی چاہیے، بیان کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کریں تو ڈرانے والی بات بھی ہو، اور جب ڈرانے کی بات ہو تو رحمت کی بھی بات کریں، تاکہ جو سننے والا ہے وہ بین بین رہے، خوف اور رجا، امید و خوف کے درمیان رہے، اور اس کے ایمان کی اصلاح ہوتی رہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا، اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی۔ آج تو ابھی کسی بندے کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی، ملکیت مجازی طور پر کہلاتی ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو اس کا مالک ہے۔ قیامت کے دن تو کوئی کسی طرح سے کسی چیز کا مالک ہی نہ ہوگا، اور واقعی حقیقی جو ذات دنیا میں بھی مالک ہے، آخرت میں اس کی ملکیت کا ایسا ظہور ہوگا کہ جو دنیا دیکھے گی، اور ماننے والے بھی دیکھیں گے، نہ ماننے والے بھی دیکھیں گے۔ لہٰذا بطور خاص یہاں پر قیامت کے دن کی ملکیت کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو ان آیات مبارکہ کو آگے بالترتیب چلاتے رہیں گے، اور اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے مضامین کے ساتھ، مزید آیتوں کے